کے سارا واقعہ ہے جس پہ مطلب تردید بھی آئی ہے, تو اس میں اگر ذرا آپ سر وہ روشنی ڈالیں. ویسے تو ہمارے دیکھیں سامنے کل ہم نے لائیو دکھایا ہے, آپ میرے خیال میں کیونکہ آپ کی بجلی چلی گئی تھی, لیکن ہم لوگوں نے آخری تقریر تک کچھ 4.5 گھنٹے کی وہ تو ٹرانزیشن بھی 4.5 ہماری گھنٹے کل کی جو چلی چلی تھی ہے وہ تو. اس میں ایک ایک چیز ہم نے دکھائی ہے, لیکن پھر بھی جو اطلاع ہے جو انفارمیشن ہے, اب میرا ماننا یہ ہے کہ تھپڑ نہیں پڑا, تو آپ ذرا بتا دیں اگر تھپڑ پڑا ہے تو. سر بی بی سی کی رپورٹ میں دم تو ہے, بی بی سی کی رپورٹ ہے ایسے ہی تو نہیں چھاپ دی, کیونکہ آپ اس کو سو کر سکتے ہو, آپ اس جی کو جس طرح ایئر وائی کو جرمانے پڑے اس طرح یہ بہت بڑی خبر ہے. ہوں یہ تھپڑ تھپڑی جو بھی ہوا اس کے اوپر میں نہیں آتا مزید, اس میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاسبلٹی ہے. وہ کس طرح سے پاسبلٹی ہے, دیکھیں یہ خبر اسٹارٹ ہوتی ہے ڈیفینس سیکرٹری کو وزیر اعظم ہاؤس طلب کیا جاتا ہے, ہوں تو افطاری پہ تو نہیں بلایا گیا نا ان کو. پھر اسی دوران سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کی حکم جاری کرتی ہے. رات 12 بجے اتھر منیلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسی پٹیشن کو سننے کے لیے آتا ہے جس کے اوپر اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, کوئی ملکی مفاد کے لیے نہیں, کوئی غداری کا ایسا مقدمہ ثابت نہیں ہو, یا ایسا نہیں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ کیپیبل نہیں ہے وہ لڑائی کرنے میں. تو اتنی اس میں نوٹیفیکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑی گئی اس پٹیشن کے اندر. اب اگر آپ اس پٹیشن کو غور سے دیکھیں تو ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن نمبر کی جگہ بلینک ہے. اس سے جی ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکم جاری ہو گیا تھا اور ڈیفینس سیکرٹری کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے بلا لیا گیا تھا, اور خان یہ سمجھا کہ شاید میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں اور جس کی ایما پہ کرنے لگا ہوں ہیلی کاپٹر کے اندر وہ آئے ہیں, اور ہیلی کاپٹر ضرور بالکل آیا ہیلی کاپٹر, اور یہ بات وہاں کے لوگوں نے کنفرم کی نہیں ہے. نہیں, وہ ابھی جو جیو کے سورسز ہیں, پروگرام میں دکھایا انہوں نے ہیلی کاپٹر اترتا ہوا چڑھتا ہوا. ہاں ایک ہیلی کاپٹر تو عمران خان, یار ہم تو یقین کریں سندیلا صاحب 3.5 سال یہی انتظار کرتے رہے کہ کب یہ سائیکل پہ جائے گا وزیر اعظم ہاؤس, اور کب یہ بنی گالا سائیکل پہ جائے گا. ایسا کوئی اب میں جایا چلے کرے گا, اب جایا ورلڈ کرے گا نیوز. گاڑی, ہیلی کاپٹر والا چسکا سر ختم ہو گیا, وہ کل رات کو مر گئی بے بے. آخری رائڈ کم از کم سائیکل پہ کر لیتا نا, تو یقین کریں تھوڑی بہت ہم ایک رسپیکٹ کا پہلو ہوتا, چلو یار آخری سفر اس نے سائیکل پہ کیا, اس نے لاسٹ جرنی بھی اپنی بنی گالا ہیلی کاپٹر کے اوپر کی. اینی ہاؤ, لیکن وہ جو گرمک دیکھیں 36 منٹ وہاں پہ ملاقات رہی ہے, جیسی کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے تک کوئی خبریں نہیں آئی وزیر اعظم سے, ایک سائلنٹ تھا میڈیا کے اوپر. اس دوران کیا ہوتا رہا, نہ کوئی کیبنٹ کی طرف سے خبر آ رہی تھی, نہ کوئی اسپیکر کی طرف سے خبر آ رہی تھی, ایک سناٹا تھا میڈیا کے اوپر. آپ سے ٹائمنگ نوٹ کریں, وہ 36 to 40 منٹس کوئی خبر نہیں آئی میڈیا کے اوپر کہ کیا فیصلے ہوئے کیبنٹ کے اندر, اسد کیسر کیا فیصلے ہو رہے ہیں, اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ ہیلی کاپٹر کے اندر 2 شخصیات تھیں, وہ اتری ہیں, انہوں نے میٹنگ کی ہے, اور منیف فاروقی نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کی کہ وہاں پہ ایک ورڈ ایسا یوز کیا بیہیو کا. سر دیکھیں ایک شخص ہے, سپریم کورٹ کے 3 تاریخ کو عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی تھی, نہیں کروائی, اور وہاں پہ ایک ایسی چیز کو بیس بنا کے ووٹنگ کو مسترد کیا گیا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے, جس کو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کیٹیگوریکلی طور پہ ڈینائی کر چکی ہیں. آپ کس زبان میں سمجھتے ہیں یہ, میں اگر آپ بھی آرمی چیف ہوتے سندیلا صاحب تو آپ بھی سوچتے کس زبان میں سمجھتے ہو. اس کی ریزن کیا بنی؟ اب میں آگے اور بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ رات 12 بجے لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ کیا کسی ظلم کے خلاف اور بھی سپریم کورٹ رات 12 بجے لگتی ہے, اس کا بھی آپ کو میں ایک جواب دیتا ہوں. لیکن پہلے آتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا. سر وہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ آپ یہ پاکستان کی ریاست کو مذاق بنا رہے ہو, یہ جتنا مزید معاملہ ڈیلے ہوگا پاکستان کی ریاست کو اتنا نقصان ہوگا, تو آپ یا تو سٹیپ ڈاؤن کریں یا عدم اعتماد کی ووٹنگ کو سامنا کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں. کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ سیکورٹی ایجنسیز یا آپ کوئی بھی سربراہ کا یہ کام نہیں بنتا, لیکن ان کی اتنی ذمہ داری جو بنتی ہے کہ پاکستان کے حالات اگر بگڑ رہے ہیں یا پاکستان میں خانہ جنگی کو روکنے کے لیے انٹرفیرنس اتنی تو بنتی ہے کہ جا کے اپنے سبارڈینیٹ کو یا اپنے باس کو جا کے سمجھا تو سکتے ہیں نا, ایڈوائس تو دے سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے خانہ جنگی ہو سکتی ہے. میں اس عمل کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ کوئی شخص گیا اور اس نے جا کے تھپڑ شپڑ مارے یا وہاں پہ جا کے بدتمیزی کی, لیکن وہاں پہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے وہاں پہ ضد اپنی لگا کے رکھی کہ میں ووٹنگ آج نہیں ہونے دوں گا, ہم اس معاملے کو مزید طول دیں گے اور ہم سپریم کورٹ کے اس جو بھی وہاں پر توہین عدالت لگی ہے ہم اس کو فیس کریں گے. اسد کیسر اور اسد جو قاسم سوری تھے وہ تیار تھے توہین عدالت فیس کرنے کے لیے. اسد کیسر یہ مائنڈ بنا چکے تھے کہ میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے, لیکن ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم شاید ڈیلے کر سکتے ہیں اس معاملے کو, جو پٹیشن دائر کی تھی انہوں نے اس کو بیس بنا کے. لیکن ایک تو پریشر وہاں پہ گیا, اور جو پریشر بلڈ ہوا وہ رات 12 بجے سپریم کورٹ کا بیٹھنا, اور پھر رات 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کا بیٹھنا, اور اس پٹیشن کو لے کے بیٹھنا کہ آرمی چیف کو تبدیل کیے جانے کے احکامات کو کالعدم قرار دیے جائیں. یہ عدم اعتماد زدہ شخص یہ کسی قسم کے تبادلے اور تقرریہ نہیں کر سکتا.
یہ جو سچویشن ایک دم ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ اسد کیسر عدم اعتماد میں ووٹنگ کروانے جا رہا تھا, پھر اس کو دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس واپس بلایا گیا اور اس کو یہ کہا کہ تم اپنا استعفیٰ پیش کرو, اور عمران خان کے کہنے پہ اور اسد کیسر نے جو بہن کی گالی دی اعزاز سید کو, وہ صرف استعفے پہ دی ہے اس نے, وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہا تھا, اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں ہاؤس کو مزید کنڈکٹ کروں اور عزت کے ساتھ اس منصب سے اتروں, کیونکہ میں نے 3-3.5 سال جیسے بھی چلایا ایک ڈگنیٹی کے ساتھ میں اس منصب سے اتروں, کیونکہ ایک داغ سر یہ تو ایک ہینگ اوور ہے ابھی پوری پی ٹی آئی کے اوپر, یہ جو چڑھا ہوا ہے نا کہ یہ خود مختاری, غلامی, بیکاری, یہ چیزیں, یہ ہینگ اوور ابھی, یہ 3-4 دن بعد ان کو سمجھ میں آئے گی جب ان کا نشہ اترے گا سارا, یہ جب یہ ہوش میں آئیں گے, جب ان کی آنکھیں کھلیں گی, پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد اسد کیسر گئے اسپیکر کی سیٹ کے اوپر, اور وہاں بڑے ہی انہوں نے ایک لکھا ہوا لیٹر پڑھا ہے, وہ اتنی بھی جرت نہیں کر سکا کہ وہ الفاظ اپنے استعمال کر سکتا اسپیکر کی کرسی کے اوپر, ان کو لکھایا ملا وہاں پر, اور وہ لکھ کے لکھایا کس نے دیا, اب یہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ اعظم خان صاحب موجود تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے وہ چیز لکھ کے دی, کیونکہ جب وہ اسد کیسر ووٹنگ کروانے کے لیے جا رہے تھے اس دوران اعظم خان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اور آخری کام عمران خان نے اعظم خان سے کہا کہ یہ کام کرو, یہ اسد کیسر نے استعفیٰ دینا ہے, اس کی ایک اسپیچ تیار کر کے دو 2 منٹ کی, اور اسد کیسر نے جا کے وہاں پڑھا کہ میں, اچھا وہاں پہ کہتے ہیں اسد کیسر, کہتا ہے اسد کیسر مطلب میں, مطلب بندہ پوچھے یار تقریر تو کم از کم خود کر لے, آخری کرنی ہے تو نے. اینڈ دین کی سپریم کورٹ کی جو باتیں لوگ کر رہے ہیں نا سندھلا صاحب, کہ رات 12 بجے کیوں یاد آیا ان کو, سر 3 روپے کا اضافہ ہوا تھا عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد ہونے پہ ڈالر کے اوپر, 3 روپے کا مطلب ہے 600 ارب روپے کا اضافہ. تو میں کہتا ہوں 600 ارب نہیں, اگر یہ 60 ارب بھی ہوتے نا تو سپریم کورٹ کیا دنیا کی کوئی بھی عدالت رات 12 بجے کیا رات 3 بجے بھی لگتی. آپ 600 ارب روپے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 4 مہینے کی کمائی جو ایک دن میں پاکستان کو بھگتنا پڑی, یہ 4 مہینے کی کمائی تھی جو 3 روپے کا اضافہ ہوا ڈالر کے اندر. آپ چاہتے کہ ایک دوبارہ بحران پیدا ہوتا, نہ اہلیاں لگتی وزیر اعظم کے اوپر, اور پھر 5-10 روپے کا اضافہ ہوتا, پھر 200 روپے کا اضافہ ہوتا, تو 1.5 سے کم از کم 1500 سے 2000 ارب روپے کا نقصان ہوتا پاکستان کی معیشت کو, اگر سپریم کورٹ کی عدالت رات 12 بجے نہ لگتی. یہ میرا اس کو جواب تھا. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا صاحب, یہ جو قیدیوں والی گاڑی ہے, یہ کس کا آئیڈیا تھا باہر لا کے کھڑی کرنے کا؟ قیدیوں والی گاڑی لا کے کھڑی کر دی تھی, لے بھائی مطلب پورا انتظام پورا کر دیا ہوا تھا کہ وعدہ گھاٹا ہوتا ہے. اور مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی, جو اب جیسے بھی ہے ہو گئی ہے, لیکن یہ آکڑے رہتے اور 12 بجے کے بعد سوئی آگے چلی جاتی, توہین عدالت ہو جاتی, تو آپ کا ملک کس قسم کے بحران میں داخل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں ہم سب کو اندازہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور جو متحدہ اپوزیشن ہے یہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے, یہ مین چیز ہے. یہ قطعی طور پہ جو انسان ہے میاں محمد نواز شریف کا جو نظریہ ہے, جو سوچ ہے, وہ مزاحمت کا نہیں رہا. ہاں انہوں نے جو بھی صحبتیں تھیں وہ برداشت کی, جو حکومت کی جو پالیسی تھی کہ دبا کے رکھو یہ دبتے رہے. انہوں نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھی جو بالکل واضح تھی. ہر بندہ جو انسان دیکھیں مین اپوزیشن کی تقریباً لیڈرشپ جو انسان وہ جیلوں سے ہو کے آئی, یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ قطعی طور پہ جو انسان اس چیز کے اوپر فکر مند تھے کہ ہم نے آگے کا نظام کیسے چلانا ہے. جو یہ باقی کا جو تماشا ہو رہا تھا نا, دیکھیں ہمارا پروگرام اللہ کا شکر ہے ہم نے 1 جنوری کو ایک رپورٹ دی تھی, یہاں پہ بتائی تھی, جو انفارمیشن تھی وہ پاس کی تھی, حالانکہ اس وقت میں کوئی دور ایسی بات نہیں تھی, اور وہ یہ دی تھی کہ ایک استعفیٰ آ جائے گا اور وہ 15 مارچ سے اور اپریل تک آئے گا. اب یہ دیکھیں کہ 15 مارچ سے اور اپریل تک اتنا پریشر رہا ہے اس کے اوپر کہ اس کو وقت کو نکالا گیا. سیاست کے اندر جو چیزیں کمیٹڈ ہوتی ہیں نا, اس میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آگے پیچھے ہو جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ بات اپنی جگہ پہ اٹل ہے, ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم نے اشارتاً دے دیا. 1 جنوری کا پروگرام کھولیں, دیکھیں اس کے اندر کس کے استعفے کی بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ چیزیں تھیں. پریزن وین جو لائی گئی وہ ایک ٹیکٹک تھا کہ پریشرائز کرو, اور یہ پریزن وین ایک بھی نہیں تھی, یہ کوئی 4-5 تھی. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھی, پھر کیا کہتے ہیں پی ایم ہاؤس کے آگے بھی آئی, پھر 2 آگے پیچھے گھوم رہی تھی. پھر آپ یہ دیکھیں 111 بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں, کوئی 1 درجن سے زیادہ گاڑیاں مسلسل وہاں پہ چکر لگا رہی تھی. وہ ایک پریشر ٹیکٹس تھا نا کہ یہ کوئی ہلا گلا نہ کر سکیں. پھر آپ یہ دیکھیں
اپارا اور دیگر F10 والی سائٹ یہاں پر کیوں گشت ہو رہی تھی؟ اس لیے گشت ہو رہی تھی کہ وہ منچلے پبلک جو باہر نکلتی ہے انقلاب لینے کے لیے کہ پولیس سامنے سے ہٹے تو ہم انقلاب لے کر آئیں، تو وہ جو انسی ہے نا اپنے گھروں کے اندر ہی رہے. وہ جب دیکھتے ہیں ڈنڈے ان کے ہاتھ میں، گنز، وہ G3 رائفل دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ. تو ان کو تو جس انقلاب لانے کی عادت ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے بس نام بھی نہیں لیتے. چلیں وقت اچھا نکل گیا تو ہم اب نام ذرا بھی نہیں لیتے. چلے اینڈ میں ذرا یہ بتاتے جائیں کہ استعفے والا جو ایک تھا خطرہ تھا عمران خان کے جانے کے بعد، وہ ٹل گیا ہے یا وہ؟ نہیں سر، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک طے شدہ معاملہ ہے اور اس نے اپنے طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ دیکھیں شکر الحمدللہ جی، بار بار ایک بات کو بتاتے ہیں تو ہم نے کیا بھی تھا، سوشل میڈیا پہ ہم نے بریک کی تھی. یہ اگست کے اندر معاملہ شروع ہوا تھا اور سپٹمبر 1 سے یہ آگے شروع ہوا تھا معاملہ. سپٹمبر 1 کو کافی عرصے کے تعطل کے بعد مریم نواز شریف کا ٹویٹر آن ہوا تھا اور اس کے بعد بند نہیں ہوا تھا. یہ آپ مطلب پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں سارا کیا ہوا تھا. اس وقت میں بار بار ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، اس کو بچاؤ. اور ایک بھی رابطہ جو ہے نا سیاست میں میاں محمد نواز شریف یا پی ایم ایل این نے نہیں کیا، ان کے ساتھ کیا گیا. اور ساری چیزوں کو جانچ لیا گیا کہ جس حساب سے قرضہ اٹھایا گیا، جس ترتیب کے ساتھ اس ملک کی معیشت کو مفلوج کیا گیا اور جو نظام برپا کیا گیا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اوپر کے اگر 100 200 500 لوگ لوٹ مار کر کے اور وہ نکلتے بنے تو اس کو کچھ کامیابی نہیں کہتے. 22 کروڑ عوام ہے. پھر ڈپارٹمنٹس کو دیکھا جاتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹاپ لیڈرشپ کے اندر. پھر نیچے چلے جائیں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. پھر ان کے اثرات پوری قوم کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھا کہ سبھی ڈوب جائیں گے. ہاں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ عدد و شمار دے رہی تھی. جب بھی لندن اور لاہور اور اسلام آباد سے رابطے کیے جاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ عدد و شمار ہے، یہ ہماری حکومت تھی 2017 میں. 18 میں کیا صورتحال تھی جب آپ کے ہاتھ دیا گیا تو ڈالرز کتنے تھے خزانے کے اندر اور قرضہ ہمارے پر کتنا تھا. اس وقت ڈالر کتنے ہیں اور قرضہ کتنا ہے. اس وقت پروجیکٹس کیا چل رہے تھے، اس وقت کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس وقت میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کس تعداد میں بن رہی تھی، ابھی کیا تھی. اس وقت میں ڈیمز کتنے بن رہے تھے تو اس وقت کیا ہے. لیکن نعرے نہیں، نعرے لگانے میں، باتیں کسنے میں، الزامات لگانے میں پی ٹی آئی سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی جو اعداد و شمار رکھے گئے تھے. تب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈوب رہا ہے پاکستان. تو جن لوگوں نے معاملات کو سنبھالا، لے کر چلے، اور جو گارنٹی ایک گارنٹی ہے اور بعد میں کافی دیر کے بعد پتہ لگا تھا کہ وہ گارنٹی صرف یہ ہے کہ اب مداخلت نہیں ہوگی. ایک بات، اور میں آپ کے سوال کا جواب بڑا لمبا کر گیا ہوں لیکن آخر میں بتاؤں، پچھلے دنوں بھی کچھ جنات کی خبریں آئی تھی. اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سے جنات ہیں. تو بالکل واضح بتائیں کہ وہ سب جنات گھومے. ایک تو وہ تھے نا مریم اورنگزیب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ وہ انفلوئنس ہوا تھا لیکن اس کو روک دیا گیا. وہ بھی شکر الحمدللہ پہلا پروگرام تھا ہمارا کہ جس میں ان چیزوں کو بتایا گیا تھا. پھر جو ابھی پیچھے ہوئے ہیں وہ یہ ہوا تھا کہ ہر جگہ پہ گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ نے کام کرنا ہے آئین قانون کے دائرے میں کرنا ہے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر آئینی یا پریشر کے اندر کوئی اقدامات کیے جائیں. جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے. اور ہمارے سے متعلق کوئی فرینک ہو رہا ہے یا کوئی پریشر ہے یا آپ انتظار کر رہے ہیں تو اس چیز کو نکال دیں نظر سے. بالکل یہ پیغامات گئے تھے. اور اس کے بعد جو آپ پریزن وین اور دیگر کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہونا ہی تھا. اس لیے کہ وہ شخص بےہودہ شخص ہے. وہ اس کی بلا سے پاکستان میں سب برباد ہو جائیں، اس کو دنیا میں سب برباد ہو جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اس کو اپنی ذات سے آگے کچھ بھی نہیں نظر آتا. اس کی سوچ ہی نہیں ہے. اچھا سندیلا صاحب جی بالکل مجھے یہ اچھا، بتائیں اس وقت میں جب یہ پروگرام جب یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ آ رہی تھی نا 10:30 12:30 9:30 تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا سوچو اس وقت 5 ججز کیسے غصے میں، ان کا ٹیمپرامنٹ کتنا لوز ہو رہا ہوگا کہ یار ہم کیا مذاق ہے یار. یہ کوئی لوکل مجسٹریٹ کا بھی ارشد بھائی یہ کوئی فیصلہ اس طرح نہیں ٹھکراتا. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5-0 کا فیصلہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور غصہ تب آیا ہوگا ججز کو جب یہ شیریں مظاہری نے عدالتی کو کہا اور دونوں سپیکرز نے یہ کہا کہ عدالت تو مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کی کارروائی میں. یار آرٹیکل 69 ڈسکس ہو چکا تھا.